بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس دنیا کی عارضی اور محدود زندگی میں ہمیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بات کو قبول کرنے کے لیے اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ایسی مجلسیں دی ہیں کہ جس میں کچھ خیر کی باتوں کا مذاکرہ ہو جائے۔ ہمارا اس وقت کا یہ بیٹھنا اسی مقصد سے ہے کہ آپ کے روزانہ کے اسباق میں سے کچھ وقت لے کر کے ہم ایسی باتیں آپس میں مذاکرتاً کر لیں جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات جو ہم سب کی مشترکہ ایک ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے شہر میں اور ان حالات میں، اس سے متعلق میں چند گزارشات آپ سے پیش کر رہا ہوں۔ انسان کی زندگی میں چلت پھرت، حرکت کرنا، سفر کرنا، ملاقات کرنا، حصول علم کے لیے نکلنا، گھر کی ضروریات کے لیے باہر جانا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے آپ حضرات نے منطق میں پڑھا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، آنکھ چھپی ہوئی، اس کے ہاتھ چھپے ہوئے، ایسے ہی ہے یہ سب چیز۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ آئسولیٹ ہے، اس میں اثرات ہے، جراثیم ہے، وہ کسی پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو کوئی 11 دن، کوئی 15 دن، کوئی 1 ہفتہ، کوئی 20 دن وہ آئسولیٹ ہو کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا تجزیہ یہ ہوتا تھا کہ ہم زندگی سے بیزار ہو چکے ہوتے تھے، کب تک چلے گا؟ یہ جو انسان چلتا پھرتا بیٹھتا بولتا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوست۔ اس لیے اس مجلس کو، اس مدنی الطبع ہونے کو انسان ضائع نہیں کرے، بیکار باتوں میں نہ گزارے۔ ہماری تو زندگی اس طرح ہے۔ تو جب آپ ایک ماحول میں رہیں گے، مجمع میں رہیں گے، یہ معاشرہ ہے، اور معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سکون، امن حاصل۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اسی طرح ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد لوگوں کے عقیدے پر محنت ہوتی ہے، عقیدے پر۔ لیکن آپ عجیب بات پہ غور کریں، نقطے پر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ پاک سے فرمایا، اے اللہ، آپ نے جس شہر یعنی مکہ مکرمہ میں مجھے بھیج دیا ہے، آپ اسے جائے امن بنا دیں، امن کی جگہ بنا دیں، تو یہاں مجھے اطمینان سے کام کرنے کا موقع ملے۔ پھر فرمایا، اے اللہ مجھے بھی وبنیہ، میری اولاد کو بھی بت پرستی کی گندگی سے محفوظ کر دیں۔ اصل مقصد کی دعا بعد میں کی ہے، توحید کی، شرک سے حفاظت کی، اور جہاں پر کام کرنا ہے، جس گراؤنڈ میں رہ کر کے ماحول بنانا ہے، اس کی حفاظت کی دعا اللہ سے پہلے کی ہے دوست۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سکون اور اطمینان، امن ہے تو سب چیزیں ہو سکتی، اور اگر یہ ختم ہو جائے آپ گھر سے نکل ہی نہیں سکتے دوستوں۔
پھر کہاں کی دعوت، پھر کہاں کی تبلیغ، پھر کہاں کی نماز، کہاں کی مسجد، کہاں کے بیانات، کہاں کی تربیت، پھر وہ سب پیچھے رہ جائے گا. پھر تو لوگ کہیں گے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. یہ اصطلاح تو یہاں سے چلی نا کہ باہر باہر وائرس پھیل چکا ہے، بھئی آن لائن پڑھائیں، آن لائن پڑھیں، آن لائن کاروبار کریں، آن لائن بزنس کریں، آن لائن یہ کریں، آن لائن یہ کریں. یہ وہاں سے چل پڑا. ہم جس شہر میں رہتے ہیں دوستو، یہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے. اس شہر میں ہمیں وہ چیزیں میسر ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی جگہوں میں نہیں، بڑی بڑی جگہوں میں نہیں. آپ کو ہریالی ملے گی، خوبصورتی ملے گی، اور بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ یہ موسم ہے، ایسا پانی، ایسی جھیل ہے، ایسی آبشاریں، ایسی سڑکیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کا دل کہے گا کہ بھئی کراچی کب پہنچے. ہے یا نہیں ہے دوست؟ اس لیے کہ یہاں کی زرخیزی میں اہل علم کی، اہل دین کی بڑی قربانیاں ہیں. قربانی کا اثر ہے. اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں دوستو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آمد و رفت کے اندر انسان دن بدن غیر محفوظ ہو رہا ہے. آپ سنتے ہیں کوئی نکلا، واپس آیا، بھئی آپ فون نہیں اٹھا رہے. فون تو ضرورت مند لے گیا مجھ سے. ایسے ہی کہتے ہیں نا، فون تو کوئی ضرورت مند آیا تھا وہ مجھ سے لے گیا. ضرورت مند سمجھتے ہیں نا. اس نے کہا دے دیجئے، میرے پاس نہیں ہے، آپ دوسرا لے سکتے ہیں، میں نہیں لے سکتا ہوں. جو کوئی ضرورت مند لے گیا. انسان کی تھوڑی سی قیمتی چیز بھی آج غیر محفوظ ہو گئی. سمجھ میں آ گئی؟ حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں. کتنے نوجوان، کتنے لوگ، کتنے بچے وہ جان کی بازی ہار گئے. کیوں؟ یعنی مزاحمت کی، موبائل بچانے کی کوشش کی، پیسے بچانے کی کوشش کی، سامنے والے ظالم بدبخت نے مار دیا اس کو. ہوئے حادثات نہیں. اور ایسا بھی ہوا ابھی کچھ دن پہلے، آپ نے سنا آپ کے شہر میں کہ اس طرح کے ایک مجرم شخص کو پکڑا گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ کے زندہ جلا دی. کسی نے سنا؟ ہوا نا. اس مجرم ڈاکو کو پکڑ کر کے لوگوں نے زندہ جلا دی. اس لیے کہ لوگوں کے دل جل چکے ہیں دوست. یہ رونا اور یہ چیخنا کہ جی یہ تو بہت زیادتی ہو گئی، غیر انسانی سلوک ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہونا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت چور کی، ڈاکو کی، قاتل کی، بدکار کی، مجرم کی سزا خود طے کرتی ہے. کہ چور پکڑا تو اس کو یہ سزا دے، ڈاکو کی الگ سزا ہے، قاتل کی الگ سزا ہے، بدکار کی الگ سزا ہے، تہمت لگانے والے کی الگ سزا ہے، شراب پینے والے کی الگ سزا ہے، جس کو حدود کہا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ بھئی کل بھی چوری ہوئی، آج بھی ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، ترسوں بھی ہوئی، ایک مہینے سے ہو رہی ہے، وہی خلیہ، وہی لوگ، وہی انداز، وہی کردار، وہ آ کے دندناتے ہوئے گھومتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی چور کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی ڈاکو کو لٹکایا گیا، کسی قاتل کو پھانسی ہوئی. وہ معاشرہ ذہنی طور پر اتنا پس چکا ہے دوستو کہ انہوں نے خود اس قانون کو ہاتھ میں لے کر کے جو فیصلہ ان کے ذہن میں آیا وہ انہوں نے کر دیا. یہ کچھ اچھی علامت نہیں ہے. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ذہنی طور پر کتنا مجبور اور بے بس ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کوئی حل نہیں ہے تو چلو یہ کرنا. اب ایک زندہ انسان کو، ایک نوجوان کو جو اس معاشرے کا فرد ہو، اس کو زندہ جلا دیا. اب میں لاکھ دفعہ روؤں، اس کے والد روئیں، اس کے رشتہ دار روئیں کہ جی بہت بڑا ظلم ہوا. سوال یہ کہ یہ ظلم کیوں ہوا؟ لوگ کیوں اس حد تک پہنچے، مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ عمل
کیا اور حرکت کر لی. یہ تو خیر ایک الگ معاملہ ہے. میں جو آپ طلبہ ساتھیوں سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو 5 منٹ میں بس پورا کروں گا، لیکن آپ نے غور سے سننا ہے دوستو. آپ کی اور ہم سب کی بڑی کام کی باتیں ہیں دوستو، کہ یہ جو جرائم کی اور لوٹ مار کی اور غیر محفوظ صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارے کیا قصور اس کے اندر شامل ہے، وہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں. سب سے پہلی نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں اور آپ طالب علم ہیں، ہمیں سنت سے مسنون دعائیں دی گئی، حفاظت کی، گھر سے نکلنے کی، مسجد سے نکلنے کی، ہے یا نہیں ہے دوست؟ ایک مسلمان جب اپنے دن کا آغاز کرے، گھر سے، مسجد سے، کاروبار سے، دکان سے نکلے، اپنے اوپر نماز کی طرح لازم کر دے کہ میں مسنون دعاؤں اور خاص طور پہ حفاظت کی دعاؤں کے پڑھے بغیر نہیں نکلوں گا. تو گھر سے نکلنے کی دعا کون کون پڑھتا ہے دوست؟ وہ پڑھنی ہے ایک. تو دوسرا آیت الکرسی، دعائے انس، منزل اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع. یہ 4 چیزیں. آیت الکرسی سب کو یاد ہے؟ دعائے انس یاد ہے کسی کو؟ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یاد ہے کسی کو؟ یہ دعائے انس دوستوں یاد کریں. نمبر 3 منزل، چھوٹا سا کتابچہ، اس کو اپنے پاس رکھیں. نمبر 4 بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام کو پڑھیں. یہ حفاظت کی مسنون دعائیں ہیں جس کا اہتمام آپ علیہ السلام اور صحابہ نے ساری زندگی کی. اب میں طالب علم ہو کر کے سب چیزیں پڑھ کر کے اس طرح جاتا ہوں، اس طرح آتا ہوں، پھر کہتا ہوں ضرورت مند لے گے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوست، کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 آپ حضرت جائیں. نمبر 2 میں اب ایک ایک چیز پوچھوں گا آخر میں دوستو، آپ کے کام کی باتیں کوئی نہیں بتائے گا، نہ کہیں ملیں گی آپ. نمبر 2 بلا ضرورت کی آمد و رفت سے گریز کریں. شریعت کا بھی مزاج نہیں ہے اور مہذب معاشرے کا بھی مزاج نہیں ہے. بلا ضرورت کی آمد و رفت، چلت پھرت، گھومنا گھامنا، اس کو چھوڑ دیں. ایک تو ضرورت ہے نا، ایک گیٹے میں چلو جاتا ہوں وہ لسبیلا والے دوست سے مل کے آتا ہوں، چلے چلتے ہیں وہاں گولی مار چورنگی تک چلتے ہیں، وہاں جوس پی کے آتے ہیں. اب یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، حالات کا ادراک ہے آپ کو، لیکن بس کوئی چیز تنگ کر رہی ہے. تو بلا ضرورت کا گھومنا پھرنا یہ مصیبت کو دعوت دیتا ہے دوستوں. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں جھانک کر مت دیکھو ورنہ فتنہ تمہیں اچک لے گا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے دوستوں. اب مجھے پتہ ہے کہ صورتحال یہ میں پھر بھی جا کے گھس رہا ہوں ان معاملات میں، ان حالات میں، تو وہ تو اچک لے گا. سمجھ میں آ گئی؟ فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، نعت سنیں، بیانات سنیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کریں، جو کرنا ہے کریں. ادھر ادھر کی گھومنا بائکوں پر، سائیکلوں پر، گاڑیوں میں چھوڑ دیں. نمبر 3 اپنی آمد و رفت کے معاملات ہر ایک کو نہیں بتائیں. یہ جو آج کا مزاج ہے نا، انشاءاللہ پرسوں جا رہے ہیں پاکستان ٹور پہ، انشاءاللہ کل ارادہ کیا ہے کہ جا کے ذرا نواز شریف پارک میں ذرا چکر لگا لیں، سنوے لگون میں چکر لگا دیں. یہ تو میں بہت چھوٹی باتیں کر رہا ہوں. لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آئندہ کے سارے منصوبے، کچھ بھی نہیں ہوا ابھی، ارادہ کر رہے ہیں اس سال سب فیملی حج پہ جانے کی، 1 روپیہ بھی بینک میں ابھی جمع نہیں کروائے. آپ اپنے آئندہ کے عزائم بتائیں گے دوستو، یاد رکھیں آپ کا وہ کام اتنا پھنسے گا، اتنا رولے گا کہ آپ کو دانتوں پسینہ آئے گا. سمجھدار لوگ
کام پر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ او ہو وہ تو جا چکا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ جو ہم نے آج کا ماحول بنایا ہوا ہے نا، ایک ایک چیز کو ڈالنا ہے اسٹیٹس پہ، ایک ایک چیز کو اسٹیٹس پہ ڈالنا. اس دن میں نے بات کی تھی نا انجمن کے آخر میں کہ ان وے آف اللہ ہے نا، وہ سہروزے کی پوری اپڈیٹس ایسے آ رہی تھی، اس طرح ایک ایک چیز. یہ تماشا چھوڑ دیں دوست. اگر آپ نے حفاظت اللہ پاک سے مانگنی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اپنے معاملات کا اخفا کریں، افشا نہ کریں، چھپائیں اس کو. ہاں والدین ہیں جن کے مشورے سے آپ نے چلنا ہے، ان کو ضرور بتائیں. باقی گلی محلے میں دوستوں میں بات پھیل گئی کہ جی میں یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، یہاں آ رہا ہوں، عیش کرتے ہیں ہم لوگ. پھر کہتے ہیں میں موبائل چلا گیا. کس نے کہا آپ کو آپ نمائش کریں؟ منع ہے، ناپسندیدہ ہے، نقصان کو خود دعوت دینا ہے. نمائش نہیں کریں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 باتیں ہو گئی. 7ویں اہم بات یہ کہ سنسان خالی جگہ پر نہ خود اتریں، نہ اپنی گاڑی روکیں، نہ موبائل پہ بات کریں. جا رہے جب سنسان گلی آئی، گاڑی والے سے کہا رکو رکو مجھے بات کرنی ہے، اس جگہ گاڑی سے آپ اتر گئے تو مصیبت کو دعوت ہے. بہت ضروری بات ہے، کسی مجمع والی جگہ میں گاڑی روکو، گاڑی سے اتریں، موبائل پہ بات کریں. سنسان جگہ تو خود شیطان کا گھر ہوتا ہے، وہاں تو جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو مصیبتیں آئیں گی آپ کی طرف. کتنی باتیں ہوں گی؟ 7. 8ویں بات، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی آپ کی چیز چھین لے، آ جائیں ہتھیار رکھتے کہ موبائل دو، بٹوا دو، یہ چیزیں دیں. بے مقصد لایعنی مزاحمت کبھی بھی مت کریں دوست، اس لیے کہ گولی کی رفتار آپ کے ہاتھ کے رفتار سے تو تیزی ہوگی نا، یا نہیں؟ یا آپ کا مکہ تیز ہے؟ نہیں. بعض کیا کرتے ہیں کہ میں کچھ کر لوں گا، میں اس جہاں جیمز بانڈ بنوں گا. آپ نہیں بن سکتے دوست. مت پریشانی بنائیں اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری زندگی کے لیے مت بنائیں. موبائل ہے پھر آ جائے گا، زندگی نہیں آئے گی. اپاہج معذور ہو جائیں گے، ساری زندگی کی پریشانی ہے. موبائل کے لیے اپنے آپ کو لنگڑا لولا نہیں بنائیں. سمجھ گئے؟ لہذا اگر آپ کو لگے کہ آپ کمزور پوزیشن میں چیز دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دنیا ہے، آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی، لیکن اپنے آپ کو حادثے کے حوالے نہ کریں دوستوں. سمجھ میں آ گئی؟ پہلوان بننے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی مت کریں. یہ میری نصیحت یاد رکھیں دوستوں. الا یہ کہ آپ کو لگے کہ آپ ایسی مضبوط پوزیشن میں کہ بندہ آپ کے قابو میں ہے، پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑی سمجھداری چاہیے، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے دوست. سمجھ گئے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 9ویں اور آخری بات، اگر کسی حادثے سے آپ گزر گئے، کوئی پریشانی اپنے اوپر مسلط مت کریں، غم سوار نہ کریں کہ جی اب کیا ہوگا، میرا تو موبائل چلا گیا. بات سمجھ؟ کوئی پریشانی نہیں، بلکہ شکر ادا کریں کہ سامان گیا، جان نہیں گئی. شکر ادا کریں اس کا. ٹھیک ہے نا؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، پریشان نہیں ہو، اور اس واقعے کو مجلسوں کا موضوع نہیں بنائیں. ٹھیک ہے، گھر آ کے بتا دیا بڑوں کو، بس بات ختم ہو گئی، بس بولے اللہ کا یہی فیصلے رہا. اب مسجد جا رہے ہیں، وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، ساتھیوں کو بتا رہے ہیں. تبلیغ والے ساتھی ملے، ان سے کہا میرا تو آج موبائل بٹوا چلا گیا. کلاس میں آئے، کہا میرا تو آج موبائل بٹوا چلا گیا. بلڈنگ کے چوکیدار سے کھڑے ہوئے، میرا تو موبائل بٹوا چلا گیا. جو بہنیں شادی شدہ بیرون میں ہیں، ان کو کہا میری تو موبائل بٹوا چلا گیا. یعنی ایک وہ نہیں ہوتا کہ جیسے فقیر بار بار صدا لگا رہا ہے، اس طرح. یہ تماشا بین نہیں بنے دوست. یہ آپ لوگوں کی کام کی باتیں دوستوں آپ سے کی ہیں میں نے. کل کتنی باتیں؟ 9 باتیں. کس کس کو سمجھ آئی ہے دوست؟ سب کو آ گئی؟ احتیاط کریں گے، مسنون دعائیں پڑھیں گے،
موبائل بچائیں گے یا جان بچائیں گے؟ جان بچائیں گے. سمجھداری کریں گے نا. اپنے کسی منصوبے کا، سفر کا، کام کا، تجارت کا، خریداری کا سب کو بتائیں گے یا اس میں اخفا کریں گے؟ اخفا کریں گے. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقت کم ہے دوستوں، بات چیت نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ. 3 مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ. تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات کی ذات تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں. میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک. انشاءاللہ دوستوں عصر کی نماز کے بعد مجلس ہوگی، اس میں ساتھی اہتمام سے تشریف